نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی تراویح میں چوتھے پارے کے 12ویں رکوع سے لے کر 5ویں پارے کے ختم تک تلاوت قرآن پاک سنی گئی۔ چوتھے پارے کے 12ویں رکوع کی ابتدا سورۃ النساء سے ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ النساء میں 3 قسم کے مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، آپس کے معاملات جیسے یتیموں، میاں بیوی کے معاملات، میراث کے احکام، سیاست وغیرہ۔ دوسرے وہ مضامین ہیں جو تمہارے دین سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے توبہ کا بیان، نماز کے بیان، احکام، پاکی ناپاکی کے احکام، ہجرت وغیرہ کے احکام۔ تیسرا مضمون دشمنوں کے ساتھ تمہارے معاملات، جیسے جہاد کے احکام ہیں، اہل کتاب کے حالات ہیں، مشرکین کے عقائد کا رد ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے 2 مضمون ارشاد فرمائے، ایک یہ کہ تمہارا خالق ایک ہے، دوسرا یہ کہ تمہاری پیدائش ایک جان سے ہے۔ پہلے مضمون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں اسی ایک خالق کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرے مضمون سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسان کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے ان سے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آگے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ چنانچہ آیت نمبر 4 میں عورتوں کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری عورتوں کے ساتھ تمہارا جو سب سے پہلا مالی معاملہ طے ہوتا ہے، ان کو مہر دینا ہوتا ہے، وہ خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو کچھ حصہ تم لے سکتے ہو۔ آیت نمبر 10 میں یتیموں کے متعلق فرمایا کہ یتیم کے سرپرست بن کر ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے میراث کے بارے میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ مردوں میں بھی جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ میراث کے حقدار نہیں ٹھہرتے تھے۔ فرمایا کہ میراث صرف مردوں کا ہی حق نہیں بلکہ اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، لیکن مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کردے ہیں، اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں، لہٰذا اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے اور اللہ کی مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جو تجاوز کرے گا اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ پاک نے توبہ اور معافی کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ توبہ اور معافی کا دروازہ صرف ان بندوں کے لیے کھلا ہے جو جان بوجھ کر نہیں بلکہ نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جب آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا لیکن توبہ اس کے لیے نہیں ہے جو تمام عمر گناہ کیے جاتا ہے، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے تو اب توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 23 میں ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح حرام ہے۔ چنانچہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دودھ شریک بہنیں اور دودھ پلانے والی یعنی رضعی ماں اور بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
اس کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا اور جاہلیت کے طریقوں سے تمہیں نجات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے پابندی کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور لین دین آپس کی رضامندی سے کرو۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہ کرنے سے رک جاؤ تو چھوٹی چھوٹی جو تمہاری غلطیاں ہوتی ہیں یہ ہم معاف کر دیں گے، یہ تمہاری معاف کر دی جائیں گی۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 34 میں ایک اہم حکم دیا، فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات بگڑ جائیں تو رشتہ داروں میں سے کسی کو ثالث مقرر کرو جو اصلاح کر سکے، جو اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا وہ لوگ جو محض دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں در حقیقت ان کا ایمان نہ اللہ پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اور فرمایا آگے آیت نمبر 42 میں کہ نافرمان لوگ قیامت کو تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے اندر سما جائیں۔ یہ ان کی آرزو ہوگی، تمنا ہوگی۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 میں اہل کتاب کے کچھ احوال ذکر کیے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ دنیا اور گمراہی کے خریدار بن گئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ پھر ان کو دعوت دی، اے اہل کتاب ایمان لے آؤ، پہلے اس سے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کی طرح لعنت زدہ کر دیے جاؤ۔ آگے فرمایا آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر 56 تا آیت نمبر 58 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ علماء یہود کی ہٹ دھرمی کو بیان کرنے کے بعد جو لوگ ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں جب بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ اور کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ خوب عذاب کا وہ مزہ چکھ سکیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے، جنت میں وہ گھنی گھنی چھاؤں میں عیش کریں گے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ جس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائے اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو۔ آیت نمبر 60، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 69 میں اللہ پاک نے منافقین کے کچھ احوال ذکر فرمایا۔ چنانچہ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کراتے ہیں۔ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حالانکہ طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی نافرمانی کرو، اس کی باتوں کو نہ مانو۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ منافق کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول نہ کر لیں۔ ان آیات کا سبب ایک تاریخی واقعہ ہے۔
اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا ایمان والے تو قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 75 اور 76 میں فرمایا کہ اے ایمان والو کفار سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ بعض لوگ تو جہاد سے جی چراتے ہیں، فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو اس لیے دبا لیے گئے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، ان کو عذاب دے رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر ان کی کمزوری کی وجہ سے، اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے فریاد کر رہے ہیں اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے، نجات دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 76 میں فرمایا کافر تو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں اور شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا تم اگر جہاد موت کی ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے، موت تو ہر جگہ پہنچ جائے گی خواہ تم کتنی ہی مضبوط عمارت میں ہو۔ آگے فرمایا کہ اے انسان تجھے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی بدولت آتی ہے۔ آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا جو شخص اچھائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے دو رنگی مصلحت پرستی، دنیا پرستی ناپسند کی ہے، اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے دو رنگی مصلحت پرستی اور دنیا پرستی تباہ کن ہے۔ اس لیے اس مفاد کو قربان کر دینے کی ضرورت ہے جو ایمان اور اسلام سے ٹکراتا ہو۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 93 میں فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 97 میں ہجرت کا حکم پورا نہ کرنے والے، ایمان اور اسلام کے بارے میں سستی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وہ لوگ جو بغیر کسی مجبوری کے نظام کفر میں نیم کافرانہ زندگی گزارتے ہیں، دنیاوی مفاد کی خاطر ہجرت نہیں کرتے، ان سے جب فرشتے روح قبض کرتے وقت پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں ہو، تو اس وقت وہ جواب دیتے ہیں ہم کمزور تھے، مجبور تھے، تو فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ فرمایا کہ جو بھی ہجرت کرے گا وہ زمین، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، وہ زمین میں کشادہ جگہ پائے گا۔ اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ آیت نمبر 102 اور 103 میں فرمایا سفر اور جنگ کی حالت میں نماز قصر ادا کرو، یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھو۔ فرمایا کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور نماز پابندی وقت کے ساتھ تمہارے اوپر فرض ہے، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 108 میں اور اسی طرح 109 میں فرمایا کہ خیانت دار اور معصیت پیشہ آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ ایسے لوگ انسانوں سے اپنی خیانت کو تو چھپا سکتے ہیں، انسانوں سے شرماتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنی خیانت کو، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ جل شانہ نے غلط لوگوں کی، مجرم قسم کے لوگوں کی حمایت کرنے والے لوگوں کو آگے تنبیہ فرمائی
کہ مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو تم جھگڑتے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا، کون جھگڑے گا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص راہ راست واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا، ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہو۔ آیت نمبر 117، 118 اور 120 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں اور باغی شیطانوں کو خدا بناتے ہیں۔ جس کو اللہ نے لعنت زدہ کہا ہے اس شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس شیطان نے کہا تھا کہ میں ان بندوں کو آرزوؤں میں الجھا دوں گا، اور فرمایا کہ یاد رکھو شیطان کے سارے وعدے فریب ہیں۔ نمبر 133 میں اللہ پاک نے بندوں کی نافرمانیوں پر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ آیت نمبر 135 اور 139 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف کے علم بردار بن جاؤ، اگرچہ سچی گواہی کی ذات تمہاری اپنی ذات، والدین یا رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا منافقین انسانوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 142، 143 اور 145 کا مضمون یہ ہے، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں منافقین تو سستی دکھاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، تذبذب کی حالت میں ہیں، کدھر جائیں، کس طرف جائیں، کس کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور نفاق سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔